بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ ہمارے تمام سننے والوں کو، اس کلپ کو شیئر کرنے والوں کو، لائک کرنے والوں کو، سبسکرائب کرنے والوں کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب بہت شور مچا ہوا ملک میں، دو پارٹیاں مل کے، اور اے پی ڈی ایم، جب انہوں نے پی ڈی ایم بنائی تھی، اے پی ڈی ایم تھی، اس وقت تو کافی ساری پارٹیاں تھیں۔ یہ جو اب حکومت میں ہیں یہ بھی تھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت بھی ساتھ تھی، اور اختر مینگل صاحب بھی تھے، محمود اچکزئی صاحب بھی تھے۔ یہ وہ درمیانہ پیریڈ جو عدم اعتماد کے بعد حکومت بنی اس میں تو رہے، لیکن بعد میں الیکشن کا جب فراڈ ہوا، الیکشن کے بعد پھر یہ اس حکومت کے ساتھ نہیں رہے۔ ان کے بہت سارے مسئلے مسائل ہوں گے اپنے اپنے، لیکن بہرحال جو اس وجہ سے نہیں رہے کہ یہ الیکشن جعلی ہوا، جیتا کوئی اقتدار کسی کو زبردستی دے دیا گیا، جو رات کو ہار کے سوئے تھے، جن کو شکست فاش ہوئی تھی، اور ان کو صبح جتوا دیا گیا اگلے دن 47 پہ، جن میں بہت سارے نام ہیں، نواز شریف کا، شہباز شریف کا، مریم نواز کا، خواجہ آصف، اور جتنے بھی ان کے بڑے بڑے ہیں سب ہارے ہوئے، جتوا دیے گئے۔ تو کچھ لیڈروں کی غیرت جو تھی اس نے گوارا نہیں کیا کہ وہ اس حکومت کے ساتھ جو 47 پہ جعل سازی کے ساتھ آئی ہے یا لائی گئی ہے اس کا ساتھ دیں، وہ الگ ہو گئے۔ کچھ دیر خاموش رہے، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے دیکھا کہ خاموشی سے تو حالات نہیں بدلیں گے، ہمیں اپنا اپنا حق ادا کرنا چاہیے، تو پھر بولنا شروع ہو گئے۔ محمود خان چکزئی کو عمران خان نے جیل سے ہی آرڈر کیا کہ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں محمود خان چکزئی کو بنایا جائے، اور سینٹ میں راجہ ناصر عباس کو۔ راجہ ناصر عباس بھی تحریک انصاف کے حمایتی یا اتحادی تھے، اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب فیصل آباد والے، اور انہوں نے بھی بڑا بھرپور ساتھ دیا، جس کی سزا وہ بھگت رہے ہیں، اور ان کو فیصل آباد میں کسی دہشت گردی کی عدالت سے سزا دلوا کے جیل میں بند کیا ہوا ہے، اور کوئی انصاف پسند شخص ان سزاؤں کو، ان گرفتاریوں کو قبول نہیں کرتا، اور سب جانتے ہیں زیادتی ہو رہی ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، اور بہت ساری خواتین، بزرگ خواتین جو ہیں وہ جیلوں میں بند ہیں۔ تو میں شہباز شریف سے اور اس کے وزراء سے، کیبنٹ سے، اور ان کی حامی جماعت جو ایک دوسرے کو مل کے انہوں نے صدر بنایا، اس نے ان کو مل کے پرائم منسٹر بنایا، دونوں نے مل کے حکومت بنائی اور بھرپور جعل سازی کا ساتھ دیا۔ ان دونوں کو متوجہ کرتا ہوں کہ بہت ہو گئی، 3 سال ہو گئے ہیں لوگوں کو ناحق جیلیں کاٹتے ہوئے۔ اب آپ کے اپنے مفادات پہ آپ کو لگتا ہے کہ زد پڑنے لگی ہے۔ اگر سندھ تقسیم ہو گیا، صوبے بن گئے، کراچی حیدرآباد ایک صوبہ بن گیا، تو باقی ہمارے ہاتھ میں کیا رہے گا؟ یہاں جو شہباز اور نواز کچھ تجویزیں دیتے بھی تھے صوبوں کو تقسیم کرنے کی، وہ بھی چاہتے ہیں سندھ تقسیم ہو، خیبر پختونخوا تقسیم ہو، پنجاب تقسیم نہ ہو، تاکہ پورے پنجاب کے وسائل پہ ہمارا قبضہ رہے، ہماری بادشاہی رہے، ہم جہازوں پہ اڑیں، ہم فضاؤں میں لہرائیں، سارا کچھ ہمارے پاس ہی رہنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ اور بلاول بھٹو زرداری اس وقت دونوں ہی امیدوار ہیں وزارت عظمیٰ کے، شہباز کی چھٹی کروانے پہ تقریباً متفق ہیں۔ ویسے شہباز اور نواز اور مریم کی آپس کی لڑائی میں بلاول کا جو بیان آیا ہے وہ شہباز کو سپورٹ کر رہا ہے، نواز کو اور مریم کو سپورٹ نہیں کر رہا، اس کو سپورٹ کر رہا۔ لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے مفادات پہ زد پڑی ہے تو اب ایک دوسرے کے خلاف بیانات۔ بڑا شوق تھا بلاول کو کہ گلگت بلتستان بھی ہمیں دے دیں، کشمیر بھی ہمیں دے دیں۔ کشمیر تو پہلے ہی
بلاول زرداری کی پارٹی کے پاس تھا۔ کشمیر کا جو حال کیا ہے، میں تو حیران ہوں کہ یہ کس منہ سے کشمیر میں جاتے رہے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے، ایک جلسے کرنے کے لیے۔ وہاں الیکشن تو ہوا کو نہیں، لوگ نکلے نہیں، اور نہ کوئی پولنگ ہوئی، کہیں کو ہوئی ہو تو اللہ ماشاءاللہ، کوئی لائنیں لگی ہوئی ٹی وی پی ٹی وی نے یا الیکٹرانک میڈیا نے نہیں دکھائیں، خالی بیٹھے ہوئے بینچوں پہ عملے کے لوگ سوئے ہوئے لیٹے ہوئے دکھائے ہیں کہ یہ عملہ بیٹھا ہوا ہے پولنگ کروانے آیا جو تھا۔ بہت سارے علاقوں میں لوگوں نے داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ اب سب سے جو مشکل مرحلہ راولہ کوٹ وغیرہ کے علاقوں میں الیکشن کا 10 کو تھا، وہ ملتوی کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ وہاں ممکن ہی نہیں ہے، وہاں لوگ احتجاج میں 2 مہینے ہو گئے بیٹھے ہوئے۔ نہ بلاول نے ان کے لیے کوئی آواز اٹھائی، نہ رانا ثناء اللہ جو دعوے کر رہا ہے کہ ہم جیت گئے ہیں اور بڑی شاندار فتح ہے ہماری، گنتی ہماری شروع نہیں، گنتی ان کی شروع ہے جو یہاں ہار گئے ہیں، گنتی ان کی شروع ہے جو ایوان صدر میں بیٹھ۔ اب باتیں شروع ہو گئے ہیں، تو میں ان دونوں سے کہتا ہوں تم دونوں کو تقریباً اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمارا چل چلاؤ ہے، اور ہمارے مستقبل کے بزوم خود پرائم منسٹر بلاول نے ٹیک 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 کر کے بھی دکھا دی ہے کہ اس طرح ٹیک ٹیک کر کے جا رہی ہے حکومت شہباز کی اور مریم کی۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ چل چلاؤ ہے، تو کوئی نیکی کر لیں۔ نیکی کیا ہے؟ جو ناحق جیلوں میں آپ نے بند کیے ہوئے ہیں، کبھی سیاسی جماعتوں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ ہاں، بھٹو شروع سے فاشسٹ تھا، ایوب خان کا بغل بچہ تھا، اور پھر جب آیا جمہوریت کے نام پہ آیا، جمہوریت کیا تھی؟ بنگلہ دیش کو، مشرقی پاکستان کو توڑا، بنگلہ دیش بنوا دیا اپنے اقتدار کے لیے۔ مغربی پاکستان پہ میں وزیر اعظم بن جاؤں گا، یہاں سے سیٹیں اس کی کچھ زیادہ تھیں، ادھر ان کی سیٹیں زیادہ تھیں، حق ان کا بنتا تھا، نہیں دیا ان کو، ملک توڑوا دیا۔ اور جے رحیم اور ایک شیخ رشید صاحب تھے پیپل پارٹی کے، ایسے بزرگ لیڈر جو تھے، جو پکے سوشلسٹ تھے، بابا سوشلزم بھی اس کو کہتے تھے۔ بھٹو نے نعرہ تو سوشلزم کا لگایا تھا نا، سوشلزم ہماری معیشت ہے، تو ان کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ریکارڈ اس کا بڑا گواہ ہے، اخبارات گواہ ہیں، اور یہ جمہوریت ان کی شروع سے ہی۔ اب میں ان کو یاد دلا رہا ہوں کہ اگر تھوڑی بہت بھی انسانیت تمہارے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئوں کے اندر موجود ہے، تو جو ناحق 75 سال کی بیمار خواتین جیلوں میں ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے انسانی ہمدردی کے لیے ان کو رہا کرنے کا اعلان کرو۔ دیکھو عوام میں پذیرائی ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ خان کے بارے میں خبریں یہ ہیں، اب مختلف خبریں ہیں، اب میرے پاس تو نہ کوئی سورس ہیں، نہ میں خبریں دیتا ہوں، ہاں کچھ تھوڑا بہت اپنی ناقص رائے کے مطابق تجزیہ کرتا رہتا ہوں، کچھ مشورے دیتا رہتا ہوں، لیکن کون سنتا ہے مشورے؟ جب اقتدار کا نشہ ہو تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ کسی دوسرے کو، جب کرسیوں پہ جھوٹے خدا بنے بیٹھے ہوں تو پھر کسی میرے جیسے فقیر اور درویش کی آواز کون سنتا ہے، کون اہمیت دیتا ہے؟ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جو کام کرنے والے ہیں، سب سے پہلا کام کرنے والا تو یہ ہے کہ کشمیر میں جو احتجاج چل رہا ہے ان کے مطالبات مانو اور اس کو ختم کرواؤ، ان کی منت کرو، ہاتھ جوڑو جا کے، تمہاری عزت اور قدر میں اضافہ ہوگا، تمہاری مقبولیت میں اضافہ ہوگا۔ تمہیں عادت پڑ گئی ہے 47 پہ حکومتیں بنانے کی، اگر تم 45 پہ آتے، جائز طریقے سے آتے، تو تم عوام کے ساتھ کبھی یہ ظلم نہ کرتے، عوام کی مرضی سے چلتے، عوام کی رائے لیتے، عوام کے مطالبات مانتے، عوام کی غربت کا مذاق نہ اڑاتے، پٹرول بجلی کی قیمتیں مہنگی کر کر کے، ٹیکس ہر چیز پہ، گوبر پہ بھی ٹیکس، لیٹرینوں پہ ٹیکس لگا لگا کے قوم کا ستیہ ناش نہ کرتے۔ لیکن یہ سارا کچھ اقتدار 47 کے ذریعے ملا ہوا۔ ایک صاحب وزیر تھے، ان کے حلقے کچھ لوگ گئے ان کے پاس کام کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ تم نے مجھے ووٹوں سے وزیر تھوڑا بنایا، جاؤ اپنا کام کرو جا کے۔ ایک صاحب جس نے پیسے دے کے ووٹ لیے تھے، بریانی کھلا کے، قیمے والے نان کھلا کے ووٹ لیے تھے، اس نے کہا کہ میں نے
اپنے جو ووٹ تم نے دیے ہیں میں ان کا صلہ تمہیں دے چکا ہوں، قیمے والے نان کھلا چکا ہوں، اب جاؤ اپنا کام کرو، تمہارا میرا کیا واسطہ۔ تو یہ اس ملک میں دیکھتا آ رہا ہوں۔ ان سے اب میں اس لیے نہیں کہ یہ جمہوری لوگ ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی انسانی ہمدردی ذرہ برابر بھی یہ سوچ کے کہ کل ہمارا اقتدار جانے والا ہے اور ہم بھی شاید انہی سلاخوں کے پیچھے ہوں، انہی جیلوں میں ڈالے جائیں، احتساب کی چکی میں ہمیں پیسا جائے، ہمیں کٹہرے میں لایا جائے، یہ سوچ کے ہی کم از کم لوگوں پہ رحم کرو۔ پتہ نہیں حالی کا شعر ہے یا کسی اور بزرگ کا ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا، عرش خدا بھی تم پہ مہربان تبھی ہوگا تم کسی پہ مہربانی کرو گے۔ نہیں کرو گے یا ملک چھوڑ کے بھاگو گے یا ڈیل کرو گے یا جیلوں میں رہو گے۔ تو میں کہہ رہا تھا میں از راہ ہمدردی تمہیں مشورہ دے رہا ہوں، اس سے تمہارا بھلا ہوگا۔ کشمیریوں کے ساتھ معاملات فوراً طے کرو، بہت ہو گئی، نمبر 1۔ نمبر 2، خان کی طبیعت کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان بہت بیمار ہے، کوئی کہہ رہا ہے زہر دیا گیا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا، بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا، اور خبریں ہیں واللہ عالم ہاسپٹل لے جایا گیا ہے، اور تشویش کی ایک لہر دوڑی ہوئی ہے۔ اس کو بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس نے بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ آپ اس پہ مقدمے بنائیں، چلائیں، عدالتوں سے سزائیں۔ اس کو بھی اگر آپ سیاسی لوگ ہیں تو اس کو بھی رہا کرنے کا اعلان کریں فوراً۔